بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس خاتون کی ہم سیرت آپ کے سامنے آج بیان کرنے لگے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں گم نام تھی۔ وہ ایک دیہاتی خاتون تھی۔ ان کی شہرت ان کے خیمے یا خاندان کی حد تک محدود تھی۔ تو ناظرین، ہم ان کی سیرت شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اسلامی سچے واقعات اور دلچسپ اسلامی کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم اس عظیم خاتون کی سیرت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان کا نام عاتقہ بنت خالد ہے اور یہ مشہور و معروف ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ روانگی کے لیے تیار ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر روانہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ خدمت کے لیے ساتھ تھا۔ مہاجر قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ سواریاں کبھی تیز اور کبھی آہستہ چلتی۔ اس طرح وہ اجاڑ بیابان صحرا میں مسلسل چلے جا رہے تھے۔ جب چلتے چلتے تھک جاتے تو وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے جہاں قرب و جوار میں کوئی بستی ہوتی، یہاں تک کہ اس راہ پر چلتے چلتے اس قافلے کا گزر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ہوا۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر قدید بستی میں تھا۔ یہ ایک دیہاتی اور شریف خاتون تھی۔ ان کے چہرے سے طاقت، صبر اور توانائی کے آثار نمایاں جھلکتے نظر آتے تھے۔ یہ اپنے خیمے کے سامنے بڑے باوقار انداز میں بیٹھتی اور وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کھانا کھلاتی اور پانی بھی پلاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ یہاں ٹھہرے تو گوشت اور کھجوروں کا ان سے پوچھا گیا تاکہ وہ ان سے خرید سکیں۔ ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہ تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، کاش کہ آج میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آج مہمان نوازی کا اعزاز حاصل کرنے سے محروم نہ رہتی۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھنے بھی نہ دیتی اور نہ ہی آپ کو قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، یہ سال ہمارا خشک ہے، پورا دیہاتی علاقہ قحط سالی کا شکار ہے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ سخت بھوک افلاس کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت سوکھ کر کانٹا بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خیمے کے ایک کونے میں کھڑی بکری پر پڑتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ام معبد، یہ بکری کیسی ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں کہ یہ بہت لاغر ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسری بکریوں کے ساتھ باہر چرنے کے لیے نہیں جا سکی۔ ناظرین، تب حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خامد ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بکریوں کو لے کر باہر چروانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی کہ یہ کمزوری کی وجہ سے دودھ دینے کے قابل نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو اجازت ہے، آپ اس کا بڑے شوق سے دودھ حاصل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اللہ کا نام لیا اور یہ کلمات بھی ادا کیے، الہی اس کی بکری میں برکت عطا کر دے۔ ان دعائیہ کلمات کا آپ کے مبارک منہ سے نکلنا تھا کہ بکری کا حوانہ دودھ سے بھر جاتا ہے اور اس کے تھنوں سے دودھ جاری ہوا۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا برتن منگوایا جس سے پورا کنبہ قبیلہ جی بھر کے دودھ پی سکتا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دودھ دوہا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ آپ نے پہلے گھر کی مالکہ خاتون کو دودھ پلایا اور اس نے خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ موجود اپنے صحابہ اکرام کو دودھ پلایا، انہوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، اور پھر آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور آپ نے فرمایا قوم کا ساقی آخر میں پیا کرتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ دودھ دوہا یہاں تک کہ برتن بھر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چھوڑ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں برکت کی دعا کی جس سے اس کے باغ جاگ اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد کی بکری کو بڑی چاہت اور کوشش سے تھپکی دی، وہ وافر مقدار میں دودھ دینے والی بکری بن گئی۔ ناظرین، معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو ایمان کی نرم و نازک ہوا نے اس وقت چھو لیا تھا اور نسیم الاسلام کے عطر بیز جھونکے ان ابتدائی لمحات میں اس کے دل سے جا ٹکرائے تھے جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور آپ کی میٹھی میٹھی باتیں بھی سنی تھی۔ راویوں کا بیان میرے اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ قریش مکہ کے چند نوجوان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ یہ لوگ اس انداز میں پوچھ رہے ہیں جس طرح کہ یہ ان کے دشمن ہوں۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً ہی ان کے سامنے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھ سے ایک ایسی بات پوچھتے ہو جس کے بارے میں نے اس سے پہلے سنا ہی نہیں، جب میں جانتی ہی نہیں تو تمہیں میں کیا بتاؤں ان کے بارے۔ اس طرح حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے قریشی نوجوانوں کا رخ پھیر کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کی تدبیر کی۔ یہ انداز ان کی ذہانت پر دلالت کرتا ہے۔ ناظرین، حسن و جمال کے اوصاف پر جب کوئی بات کی جائے تو کلام کا حسن ان پر بازی لے جائے گا۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معبد رضی اللہ تعالی عنہا مشہور و معروف ہوئی، کیونکہ اسلوب گفتگو جادو اثر اور ایسا دل نشین ہوتا تھا ان کا کہ سننے والے کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے حسن و بیان سے ایسی شہرت پائی کہ کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی، اور خاص طور پر جس انداز سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، آپ کے شمائل کا تذکرہ بھی بڑی فصاحت و بلاغت سے کیا، لیکن معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی فصاحت و بلاغت کے معیار کو کوئی بھی آج تک نہیں پہنچ سکا۔ جب معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامد ابو معبد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس انداز میں بیان کیے، اس کے کانوں میں رسیلے کلمات رس گھولنے لگے، اس کی آنکھوں میں چمک آنے لگی، بلکہ یہ اوصاف سنتے ہی اس کے دل میں یہ ولولہ پیدا ہونے لگا کہ میں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور اسلام کو قبول کر لوں۔ ناظرین، یہ واقعہ تب پیش آیا جب ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور لاغر اور ہڈیوں کے ڈھانچوں پر مشتمل بکریوں کا ریوڑ چرا کر شام کو گھر واپس آیا۔ اس نے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ دیکھا تو حیران رہ گیا، پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ بکریاں تو گھر سے بہت دور تھیں، یہاں گھر میں کوئی دودھ دینے والی بکری بھی موجود نہ تھی۔ اس نے کہا، میاں صاحب کیا بتاؤں، ہمارے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ ایک برکتوں والی ہستی نے
یہاں قدم کیا رکھ دیا، ہماری کایا ہی پلٹ گئی۔ اس نے سارا قصہ سنایا۔ ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، میرے خیال میں یہ وہی ہستی ہے جسے قریش تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بیوی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ایسی شخصیت ہمارے گھر میں تشریف لائی تھی، تو حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے ام معبد، مجھے بتاؤ وہ کیسے تھے، ان کا سراپا کیسا تھا، ان کا انداز گفتگو کیسا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسی خوش اسلوبی سے بیان کرنے شروع کیے کہ سننے والا سنتا ہی رہ جائے۔ ایسی جادو بھری گفتگو اور دل کو قیدی بنانے والے الفاظ استعمال کیے کہ سننے والا مغن ہوتا چلا جائے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نقشہ کھینچا کہ جیسے سننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ان جادو اثر الفاظ میں بیان کیے۔ کہنے لگیں، خوش شکل انسان تھے وہ، خوب روح انسان تھے وہ، حسین و جمیل جسمانی ساخت والے تھے وہ، نہ اسے سر کے گنجے پن نے حقیر بنایا، خوبصورت اور قد آور تھے وہ، غزالی آنکھوں والے تھے وہ، دراز پلکیں تھیں ان کی، گرجدار آواز تھی ان کی، سراہی دار گردن تھی ان کی، انتہائی حسین سرمغین آنکھیں اور باریک بھویں جو آپس میں ملی ہوئی تھیں، سر کے بال شدید سیاہ رنگ کے تھے، چپ رہتے تو پروقار نظر آتے، بات کرتے تو پر رونق اور خوبصورت دکھائی دیتے، دور سے تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت نظر آتے اور قریب سے سب لوگوں سے زیادہ حسین شکل اور شرین زبان دکھائی دیتے، کلام ان کا بہت شرعی ہوتا، فیصلہ کن گفتگو نہ اتنی طویل کے اقطاع دے اور نہ ہی اتنی مختصر کے سمجھنے میں خلل انداز ہو، بات کرتے تو یوں دکھائی دیتا جیسے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد نہ اتنا لمبا کہ آنکھ کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھ کو حقیر لگے، دو ٹہنیوں میں درمیانی ٹہنی جو دیکھنے میں تینوں میں سے زیادہ سر سبز و شاداب اور خوبصورت دکھائی دیتی ہو، اس طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان کو ایسے ساتھیوں نے گھیرا ہوا تھا کہ جب بات کرتے تو کان لگا کر سبھی ان کی بات کو سنتے اور جب وہ کوئی حکم کرتے تو فوراً اس کے حکم کو بجا لاتے، ایسا مخدوم جس کی مجلس ہر وقت بھری رہتی ہے، نہ ماتھے پر بل ڈالنے والے تھے وہ۔ ناظرین، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے پیارے انداز اور الفاظ میں نبی کریم کے اوصاف کو اپنے خامد کے سامنے رکھا، اور کسی نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بہت لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن آپ نے جس اسلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا ہے کوئی اور اس درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں، عورت کا مشاہدہ مرد کی نسبت کہیں تیز اور گہرا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ توصیف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو کوئی نہ پہنچ سکا، اس کی وجہ کیا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورت کا مشاہدہ کرنا مرد کی نسبت کہیں زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی بڑی ہی عزت کیا کرتی تھیں اور اس کے مرتبہ و مقام کو خوب اچھی طرح جانتی تھیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ملاقات کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے یوں فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام
ایام میں عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ ازواج مطہرات حج کے لیے تشریف لے جا رہی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر ان کے آگے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ان کے پیچھے تھے۔ جب کوئی انسان آگے سے آتا ہوا دکھائی دیتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے سے کسی کو دیکھ کر یہی کہتے۔ جب ازواج مطہرات کہیں ٹھہراؤ کرتی تو پردے کا اہتمام کیا جاتا، چاروں طرف درختوں کی اوٹ ہو جاتی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ان سے عرض کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہے ہیں جب وہ اس جگہ ٹھہرے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ تو ناظرین معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام تک زندہ رہیں۔ وفات کب ہوئی تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے، لیکن اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا خوشبودار کلام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات لکھ دیا گیا ہے۔ جب بھی ہجرت اور اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئیں اور جنت الفردوس میں مقیم ہو گئی۔